بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جی اشفاق احمد، اپنے یوٹیوب چینل مائی جرنی کے ساتھ۔ نوجوان بچے جب ملتے ہیں تو وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ یو کے اسٹوڈنٹ ویزاز کے بارے میں کوئی تفصیل بتائیں۔ تو میں نے سوچا کہ ایک کو بتانے سے بہتر ہے کہ ایک ویڈیو میں تمام تفصیلات جو مجھے معلوم ہیں یا جو میرے تجربے میں آئی ہیں وہ ایک ویڈیو کی شکل میں ریکارڈ کر کے سب کو سینڈ کر دیا جائے، اپنے چینل پہ لگا دیا جائے کہ تاکہ جو بھی مستفید ہونا چاہتا ہے وہ آسانی کے ساتھ اس کو اپنی مطلوبہ معلومات مل جائیں۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ فی زمانہ اسٹوڈنٹ ویزا کا جو سینیریو ہے یو کے میں، وہ میں آپ کو بتانے لگا کہ سب سے پہلے جو ریکوائرمنٹ ہے یہاں کے کالجز کی، یونیورسٹیز کی، وہ یہ ہے کہ جس ڈگری میں بھی یا جس سرٹیفکیٹ کورس میں آپ نے داخلہ لینا ہے اس وقت تک پاکستان میں آپ کی تعلیم مسلسل ہونی چاہیے، کسی قسم کا گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے فرض کریں میٹرک کے بعد آپ نے چھوڑ دیا پڑھنا اور تقریباً سال بعد، 6 ماہ بعد، 2 سال بعد آپ نے دوبارہ پڑھائی شروع کر دی اور پھر آپ نے وہاں سے FA BA کیا تو آپ ادھر داخلہ کے لیے اپلائی کر دیں۔ اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل۔ وہ چاہتے ہیں کہ میٹرک کے بعد آپ مسلسل پڑھتے رہیں، 6 ماہ، سال، 2 سال کا گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی FA کے بعد، ایسے ہی BA کے بعد۔ اور گیپ انہوں نے اب یہ سمجھے کہ غیر قانونی قرار دے دی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم کے دوران کسی قسم کا گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ادھر ظاہر ہے یہ انگلینڈ ہے، یہاں کی مقامی زبان انگلش ہے اور میڈیم آف انسٹرکشن جو کالجز اور یونیورسٹی میں ہے وہ بھی انگلش ہی ہے۔ تو اس حقیقت کا مکمل ادراک کر لینا چاہیے کہ اب ادھر آ کے آپ نے انگلش ہی بولنی ہے، انگلش ہی پڑھنی ہے اور انگلش ہی سننی ہے۔ تو انگلش زبان میں آپ کی مہارت وہ جس ڈگری یا جس کورس میں آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں اس کے مطابق مطلوبہ معیار کی ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے دی ورلڈ اوور انہوں نے جو کرائٹیریا رکھا ہے وہ ہے آئٹس، اور اس کے ساتھ بعض یونیورسٹیز کالجز ڈی لنگو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو آئٹس اگر ہو جائے تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ آئٹس تمام یونیورسٹیز اور کالجز یو کے وہ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اب اگر آپ نے بیچلر لیول یعنی کہ گریجویشن لیول کے کسی کورس میں اگر آپ نے داخلہ لینا ہے تو منیمم جو آپ کا بینڈ آئٹس بینڈ ہونا چاہیے وہ 5.5۔ اگر آپ نے ماسٹر لیول کا کرنا ہے تو پھر ابو 6 بینڈ، اور اگر آپ نے کوئی سائنس کی، میتھ کی، کمپیوٹر کی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو پھر 6.5 بھی مانگتے ہیں۔ اور اگر آپ نے PhD لیول پہ کوئی PhD کی ڈگری حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے پھر آپ وہ 7 یا 7.5 یا ابو ریکوائر کرتے ہیں۔ تو اصل میں آئٹس ایک پروفیشنسی، انگلش لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے وہ اندازہ کرتے ہیں کہ بندے کی انگلش بولنے، سمجھنے، لکھنے، پڑھنے کی کتنی پروفیشنسی ہے، اس کو کتنی مہارت حاصل ہے۔ تو یہ بات طے ہوگی کہ پہلے گیپ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ گیپ کے بعد آئٹس یہ ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جناب علی تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا کہ آپ نے سارے ڈاکومنٹس آپ نے اپنے جمع کر لیے، مطلب میٹرک سے لے کے آگے جو بھی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس آپ نے اکٹھے کر لیے۔ اب آپ کسی
آپ خود یہ وزریہ کنسلٹنٹ آپ کسی کالج یونیورسٹی کو اپلائی کرتے ہیں تو کالج یونیورسٹی آپ کے ڈاکومنٹس دیکھ کے وہ اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کو داخلہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. اگر وہ آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ لیٹر آف ایکسیپٹنس جاری کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مطلوبہ فیسیں جمع کروا دیں تو آپ کو داخلہ دے دیا جائے اور آپ یو پی آ کے اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں. لیٹر آف ایکسیپٹنس جب آپ کو مل جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ انڈر 15 یا ایک ماہ کے دوران یا اگر کورسز جلدی شروع ہونا تو وہ کہتے ہیں کہ جلدی اپنے فیسیں جمع کرائیں. آپ جناب یو کے میں کالجز یا یونیورسٹی کی فیسوں میں زیادہ ڈفرینس نہیں ہے چند ہزار پاؤنڈ کا. اگر آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ ایک سمیسٹر کی فیس جمع کروائیں اس کے علاوہ رجسٹریشن فیس یا دوسری کوئی جو چھوٹی موٹی فیسیں ہوتی ہیں تو یہ جو آپ کو کم از کم فیسیں جمع کروانی پڑیں گی ایک سمیسٹر کی ایک سمیسٹر 6 ماہ کا ہوتا ہے وہ تقریباً 25 سے 30 لاکھ پاکستانی روپے میں آپ کو پڑے گا. 25 سے 30 لاکھ اس لیے کہ روپے کی ڈی ویلیویشن کے نتیجے میں پاؤنڈ کی قیمت بہت بڑھ چکی ہے اور پاکستانی کرنسی کی قیمت بڑی گر چکی ہے. اس بنا پہ پہلے جب 100 روپے کا ڈالر ہوتا تھا تو اس وقت تقریباً 10-12 لاکھ میں بندے کو داخلہ مل جاتا تھا. اب وہ 25-30 لاکھ تک کراس کر گیا. یہ بھی میں آپ کو کم از کم منیمم بتا رہا ہوں ورنہ میرا ایسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹاکرا ہوا ہے کہ جن سے میں نے پوچھا کہ آپ کتنی فیسیں دے کے ہیں تو ایم اے لیول پوسٹ گریجویشن لیول پہ جو بچے بچیاں یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں انہوں نے 40 لاکھ بھی پے کیا ہے اور یہ ایک سمیسٹر تک ہے. یہاں آتے ہی جیسے ہی دوسرا آپ پڑھنا شروع کریں گے تو کم از کم 1-1.5 ماہ کے بعد کالج یونیورسٹی والے آپ سے تقاضا کرنا شروع کریں گے کہ نیکسٹ سمیسٹر کی فیس جمع کروائیں اور اس طرح کرتے کرتے آپ کو اپنی اگر آپ کی ڈگری 1 سال کی ہے تو آپ اندازہ کر لیں کم از کم 50 سے لے کے 60 لاکھ روپیہ پاکستانی آپ کو پے کرنا پڑے گا تب آپ کو ڈگری ملے گی. ہم بات کر رہے تھے پاکستان سے یو کے پہنچنے تک جو فیس آپ نے پے کرنی ہے وہ 25 سے 30 لاکھ روپے آپ نے فیس جمع کروانی ہے. اب آپ نے فیس جمع کروا دی اپنے ڈاکومنٹ سارے آپ کے پہلے ہی جمع ایکسیپٹنس لیٹر آپ کو ایشو ہو چکا ہے. اب جناب وہ آپ کو ویزا کے لیے ڈاکومنٹس کالج یا یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کو ویزا کے لیے ایمبیسی کے لیے ڈاکومنٹس ایشو کرے گی. آپ اپنا پاسپورٹ سپورٹنگ ڈاکومنٹس اور جو کالج یونیورسٹی کی طرف سے یو کے کالج یونیورسٹی کی طرف سے ڈاکومنٹس آپ کو آئے ہیں وہ آپ ایمبیسی میں جمع کروا دیں گے. 100% آپ کا ویزا لگے گا کیونکہ آپ نے اتنے زیادہ پیسے جمع کروائے ہیں اور کالج یونیورسٹی کو کوئی اعتراض نہیں اور اس نے کالج یونیورسٹی نے آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر جاری کیا اس لیے 100% ویزا آپ کا پکا لگ گیا. اب ویزا کی ڈیوریشن یہ ہوگی کہ ویزا اگر آپ کی ڈگری یا سرٹیفکیٹ کورس یا پوسٹ گریجویشن یا پی ایچ ڈی ایم فل کے لیے آپ آتے ہیں فرض کریں آپ کو 1 سال کا ویزے کی ضرورت ہے آپ کی پڑھائی 1 سال میں مکمل ہوگی تو آپ کو 1.5 سال کا ویزا ملے گا. 2 سال میں آپ کی مکمل ہوگی تو تقریباً آپ کو 2.25 سال یا 2.5 سال کا ویزا آپ کو ایشو کیا جائے گا. اب یہ فیسیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں 25-30 یا 35 لاکھ روپیہ یہ آپ خود کریں تو اس میں تقریباً آپ 5 لاکھ روپیہ بچا سکتے ہیں. اگر کنسلٹنٹ کے تھرو کریں گے کہ تو آپ ظاہر ہے وہ اپنی فیس لیں گے تو آپ کو تقریباً 5 لاکھ مہنگا پڑے گا. اچھا ایک بات یہاں بتانا بہت ضروری ہے کہ ہم شک میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ
اگر ہم نے خود اپنی فیسیں کالج یونیورسٹی کو بھیج دیں تو بعد میں پتہ نہیں وہ کالج یونیورسٹی ہمیں واپس کرتی ہے کہ نہیں، ویزا ملتا ہے یا نہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی جان. دس از انگلینڈ. یہاں پہ جھوٹ فریب مکاری بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ اگر وہ ایسا کریں تو دی ورلڈ اوور ان کا جو اعتبار ہے وہ ختم ہوتا ہے. وہ اپنا اعتبار کبھی بھی ختم نہیں کرتے. اگر آپ نے خود بھی فیسیں جمع کروا دی ہیں وداؤٹ کنسلٹنٹ، تو آپ فرض کریں کہ آپ نہیں آنا چاہتے، فیسیں واپس کروانا چاہتے ہیں، تو کچھ پرسنٹ کٹوتی کے بعد وہ آپ کے کالج یونیورسٹی فیسیں بھی فوری طور پہ واپس کر دیتا ہے. فرض کریں کہ کسی صورت میں ویزا نہیں لگتا تو پھر بھی کالج یونیورسٹی آپ کو فیسیں فوری طور پر واپس ادا کر دے گی. کوئی 1-2% ہوتے ہیں ان کے وہ آفیشیل چارجز جو وہ کاٹ لیتے ہیں، آپ پیسے واپس کر دیتے ہیں. اس طرح اگر آپ کنسلٹنٹ کے تھرو کرتے ہیں تو کنسلٹنٹ کو بھی ایسے ہی پیسے واپس مل جاتے ہیں اور پھر وہ آپ کو دے دیتا ہے. تو یہ تو ہو گیا فیسیں ادا کرنے کے بعد ویزا لگنے تک کی کارروائی. اب آپ نے ٹکٹ خریدنی ہے. اب 30-35 لاکھ روپے آپ کالج یونیورسٹی کو دے چکے ہیں. اب آپ نے 1 وے ٹکٹ لینی ہے پاکستان سے انگلینڈ کے لیے. تو وہ ون سائڈ جو ٹکٹ ہے جس سے سنگل ٹکٹ بولتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں کم از کم 2 لاکھ سے کم میں آپ کو کبھی نہیں پڑے گی. جتنی پاکستانی پیسے کی ڈی ویلیویشن ہو چکی ہے اس کے نتیجے میں سفر اب بہت مشکل ہو چکے ہیں. بیرون ملک جا کے وزٹ کرنا، ٹور لگانا، بیرون ملک جا کے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو گیا، بڑا پیسہ لگتا ہے. تو آپ چلے ایوریج 2 لاکھ روپے ٹکٹ کا بھی لگا لیں. اب ٹکٹ بھی آپ کے پاس آ گئی ہے، ویزا لگا، پاسپورٹ بھی آپ بھی جیب میں ہے. تو آپ نے اب ایئرپورٹ پہ جب اترنا ہے جہاز سے تک تو آپ کو اب پیسہ کوئی نہیں لگانا، لیکن ایئرپورٹ پہ اترتے ہی پیسے لگنے شروع ہو جانے. مثلاً آپ نے ٹیکسی لے کر، جب نیا بندہ ہوتا ہے تو وہ ادھر کا جو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے جیسے انڈر گراؤنڈ ریلوے ہے یا بسز ہیں یا ٹیکسی ہے، وہ کسی چیز کو نہیں جانتا. تو وہ پریفر کرتا ہے کہ یا تو اسے بندہ آگے سے ایئرپورٹ پہ لینے آ جائے. اگر بندہ آ جائے تو بڑا بہتر. اگر کوئی بندہ ادھر نہیں پہنچتا تو پھر اسٹوڈنٹ پریفر کرتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ٹیکسی کروائے اور ٹیکسی کروا کے اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے. تو دیکھیں ایئرپورٹ سے اگر آپ نے فرض کرو لندن سٹی میں جانا ہے یا کسی دوسرے سٹی میں جانا ہے جس کی مسافت کم از کم 1 گھنٹہ کی تقریباً لگ سکتا ہے، 1 گھنٹہ کی ڈرائیونگ پہ آپ نے جانا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ کم از کم جو آپ سے وہ ایئرپورٹ کیب والے چارج کریں گے وہ 100 پاؤنڈ سے ابو چارج کریں گے، بلکہ 200 سے بھی زیادہ چارج کرتے ہیں. یہاں پر آپ کو میں ایک مشورہ دوں کہ لندن میں سب سے، بلکہ سارے یو کے میں سب سے جو مہنگی ترین کیب ہے وہ ہے بلیک کیب. بلیک کیب پہ بیٹھنے کے ساتھ ہی آپ یہ اپنے ذہن میں اندازہ کر لیں کہ جتنے پیسے آپ جہاز کی ٹکٹ پہ لگا کر آئے ہیں نا، شاید اس سے کم پیسے بلیک کیب والا نہیں لے گا. تو بلیک کیب بڑی مہنگی ہے. میں مشورہ دوں گا کہ بلیک کیب سے اعتراض پرہیز ہی کرنا چاہیے. آپ اوبر منگوا لیں یا ایئرپورٹ سے نکل کے آپ باہر کہیں ارد گرد تھوڑا کھڑا ہوں گے نا تو پرائیویٹ ٹیکسی کرنے والے لوگ وہ آپ تک خود پہنچ جائیں گے. اور بلیک کیب والا اگر 100 پاؤنڈ لیتا ہے تو وہ آپ سے 50 پاؤنڈ لیں گے، 40 پاؤنڈ لیں گے. ہوتا وہ غیر قانونی ہے. غیر قانونی کام کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن مسافر نے اپنی سہولت بھی دیکھنی ہے کہ اب اس کے پاس کتنے پیسے ہیں. تو بلیک کیب انگلینڈ میں سب سے مہنگی سواری ہے، اس سے پرہیز کریں. اوبر منگوا لیں یا ایئرپورٹ سے نکل کر کہیں کسی طرح تھوڑا سا دور کسی سٹاپ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں تو ٹیکسی والا
آپ کا سامان دے کے پرائیویٹ ٹیکسی والے آپ کے پاس آ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پتہ نہیں ہو. اس صورت میں تقریباً 50% آپ کے پیسے بچ سکتے ہیں. اور سب سے بہترین طریقہ ہے کہ یوٹیوب کا زمانہ ہے. آپ یوٹیوب پہ انڈر گراؤنڈ ٹریول کرنے کے طریقے سیکھیں. جہاں پہ بلیک کیب آپ سے 100 پاؤنڈ لے گی، وہاں پہ پرائیویٹ ٹیکسی والا یا اوبر والا 50 پاؤنڈ لے گا. تو اگر وہی سفر آپ جو پبلک ٹرانسپورٹ بس ہے اس کے ذریعے کریں، یا انڈر گراؤنڈ ریلوے، یا دوسری جو ریلوے عام طور پر چلتی ہے ٹرین سی ٹو سی، اگر آپ اس میں سفر کریں گے تو وہ آپ کو 5-6 پاؤنڈ میں پڑے گا. اتنا زیادہ فرق ہے. تو کوشش کریں کہ انڈر گراؤنڈ جب آپ یو کے میں آئیں تو انڈر گراؤنڈ ٹرین سسٹم یوٹیوب سے کوئی تھوڑا بہت سیکھ کے آئیں، تو اپنے پیسے بچائیں. 100 پاؤنڈ لگانے کی بجائے آپ 4 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ میں سفر کر کے اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہیں. اچھا جی، یہاں پر ایک اور معلومات میں آپ کو دینا بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ جب پہلی دفعہ انڈر گراؤنڈ ٹرین یا بس کا سفر کریں تو آپ ایک پاس بنتا ہے ادھر سارے دن کا، تو وہ 1-1.5 پاؤنڈ زیادہ لیتے ہیں. سارے دن کا پاس بنا دیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر بار بار کہیں اترنا چڑھنا پڑے تو چارجز پھر وہ نہیں لیتے، کیونکہ آپ کے پاس فل ڈے پاس ہے. آپ سارا دن رات 12 بجے تک جتنی بار مرضی ٹرین سے اتریں، جتنی بار مرضی ٹرین پہ سوار ہوں، اس طرح بس پہ جتنی بار مرضی سوار ہوں، چڑھیں اتریں، چارجز نہیں ہوں گے. ظاہر ہے غلطی ہو جائے گی، کبھی اسٹیشن پہ اترنا ہے کبھی ادھر، تو بعض جب آپ کے پاس پاس ہوگا تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ پہ سفر کر سکیں. ایک اور بات ہے، انڈر گراؤنڈ ٹرین سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی اسٹیشن سے باہر نہ نکلیں. ادھر لندن میں زون بنے ہوئے ہیں 1 2 3 4 5 6 تک زون بنے ہوئے ہیں. ان زون کے اندر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کسی غلط اسٹیشن پہ اتر جاتے ہیں، تو آپ باہر نہ نکلیں، بلکہ اندر ہی کسی سے کنسلٹنٹ کر کے، کسی اسٹاف سے گائیڈنس لے کے اندر سے ہی آپ چاہے 1000 ٹرینیں بدلیں، آپ کوئی چارجز نہیں آپ کے. اگر آپ اسٹیشن سے باہر نکلیں گے تو پھر ظاہر ہے جب دوبارہ انٹر ہوں گے تو پھر آپ کے پاس دوبارہ پیسے ہونے چاہیے جو آپ نے پے کرنے. تو اب جناب علی، ہمیں نا ایک بڑی اہم چیز میں بھول گیا تھا، بینک سٹیٹمنٹ. ویزا لگوانے سے پہلے آپ نے شو کرنا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں. آپ کے والدین کے پاس، خونی رشتہ داروں کے پاس جو آپ کو اسپانسر کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی بینک سٹیٹمنٹ خونی رشتہ داروں کی بھی چل جاتی ہے، والد کی بھی چلتی ہے، والدہ کی بھی چلتی ہے، بڑے بھائی بہن کی بھی سٹیٹمنٹ چل جاتی ہے. تو وہ سٹیٹمنٹ آپ یاد رکھیں کہ کم از کم 40 سے لے کر 50 لاکھ روپے کی سٹیٹمنٹ، یعنی کہ 40 سے لے کر 50 لاکھ کا بینک بیلنس آپ کی سٹیٹمنٹ میں شو ہونا چاہیے. ویزا کی یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے جو میں بتانے بھول گیا تھا، وہ اب آپ نوٹ کر لیں اور یاد رکھ لیں. آپ جناب ادھر، اب میں کہہ رہا تھا کہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہی آپ کو پیسے لگنے آپ کے شروع ہو جائیں گے. تو کم از کم اگر آپ زیادہ لے کے ہیں تو بہتر ہے، لیکن کم از کم 1000 پاؤنڈ آپ کی جیب میں ہونا چاہیے. کیوں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے کیب ہائر کرنی ہے، پرائیویٹ ٹیکسی لینی ہے، یا انڈر گراؤنڈ سفر بعد میں اس میں پیسے آپ کے لگیں گے. پھر جس رہائش گاہ پہ آپ جائیں گے اس کی 2 اقسام ہوں گی. اگر تو آپ کالج یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنا پسند کرتے ہیں تو وہاں ڈبل ٹرپل چارجز ہوں گے. اگر آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کسی پرائیویٹ رہائش میں چلے جاتے ہیں تو ادھر آپ کو، اگر شیئر میں آپ کمرہ لیتے ہیں، مثلا ایک کمرے میں 2 اسٹوڈنٹ رہتے ہیں، تو وہاں آپ کو کم از کم 50 پاؤنڈ پر ویک، 50 پاؤنڈ پر ویک، پر منتھ نہیں، پر منتھ آپ کو 200 پاؤنڈ. اور اگر آپ فل کمرہ لیتے ہیں سنگل، یعنی کہ آپ نے اکیلے ہی رہنا ہے وداؤٹ اینی ڈسٹربنس، تو پھر آپ کو ایک کمرہ جو ہے وہ 400 پاؤنڈ پر منتھ میں ملے گا. اگر شیئرنگ میں لیتے ہیں تو 200 پاؤنڈ. اچھا جی، اب آپ نے کمرے کے بھی پیسے دینے ہیں،
ٹیکسی کے پیسے بھی دینے نا. اب آپ کے پاس جو پیسے ہیں تو آپ نے کھانا بھائی جان ادھر کوئی کسی کو نہیں کھلاتا, بڑے عزیز رشتہ داروں کو تو سباب ہوں بہن بھائیوں کے علاوہ تو وہ تو چلے مہربانی کر دیں گے, ادروائز آپ نے اپنا کھانا یا بازار سے خرید کے کھانا ہے یا خود پکا کے کھانا ہے تو اس پہ بھی پیسے خرچ ہوں گے. گھر کی ضروری چیزیں آپ نے لینی ہے, کمبل لینا ہے جو آپ کی ضرورت ہے, بیڈ مل جاتا ہے لیکن بیڈ کے اوپر جو کمبل یا رضائی وغیرہ آتی ہے وہ آپ نے خود خریدنی ہے. کھانے کے برتن آپ کو مل جائیں گے, ظاہر ہے ادھر پہلے سے لوگ رہے ہوں گے, کھانے کے برتن ادھر ہوں گے لیکن فوڈ کے پیسے وہ آپ سے لیں گے اور آپ کو دینے پڑیں گے. اگر آپ خود اپنا کھانا پکانا چاہتے ہیں تو بازار سے چیزیں لے آئیں, اپنا خود پکائیں اور خود کھائیں. اگر کسی کے گھر میں شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں تو شیئرنگ کر لیں, اس میں بھی آپ تقریباً آپ کم از کم بھی اگر فوڈ کا خرچہ لگائیں گے تو 100 پاؤنڈ ایک ماہ کا آپ کا وہ آنا ہے. 200 پاؤنڈ شیئرنگ میں یا 300 پاؤنڈ, یا اگر فل کمرہ آپ لیتے ہیں تو 400 پاؤنڈ, 100 پاؤنڈ, 500 پاؤنڈ یہ آپ کا خرچہ آئے گا. تو کم از کم 1000 پاؤنڈ آپ ساتھ لے کے آئیں گے تو آپ کا سسٹم چند دن کے لیے چلے گا. اچھا جی, اب جناب آپ نے آتے ہی اپنا سامان رکھا ہے, اگلے دن آپ اپنے کالج یا یونیورسٹی میں پہنچ گئے. وہاں جا کے آپ نے ان کو اطلاع دینی ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں. آپ کا کالج یونیورسٹی کا کارڈ وغیرہ بنے گا اور وہ آپ کو آپ کا سلیبس بتائیں گے اور بتائیں گے کہ کلاسز کی ٹائمنگ کیا ہے. اب آپ ظاہر واکنگ ڈسٹینس پہ اگر رہتے ہیں تو آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے. اگر آپ کو سفر کے لیے ٹرانسپورٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے تو پھر اس کے لیے آپ ایک منتھلی پاس بنائیں گے. اگر سٹی کے اندر آپ نے آنا جانا ہے, منتھلی پاس جو عام لوگوں کا بنتا ہے وہ تقریباً 52 پاؤنڈ کا بنتا ہے جو پورا ماہ آپ کو کام دیتا ہے. لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑی سی رعایت ہے. اسٹوڈنٹس کو وہی کارڈ جو 52 پاؤنڈ کا وہ 40 پاؤنڈ کا, کیونکہ وہ کالج لاٹر شو کرتے ہیں تو پھر ان کو پبلک ٹرانسپورٹ کا سارے مہینے کا جو پاس بنتا ہے ان کا وہ 40 پاؤنڈ کا بنتا ہے. اب جناب آپ نے کپڑا لتا بھی آپ کو ضرورت ہے, ظاہر ہے پاکستان سے آپ کپڑے لے کے آئے ہیں لیکن بار بار وہی نہیں آپ نے پہنے, آپ نے کوئی نئے کپڑے بھی لینے ہیں, جوتے بھی لینے ہیں. خاص طور پر پاکستان کے جوتے ادھر نہیں چلتے, زیادہ چلنا پڑتا ہے, جوتے جلدی خراب ہو جاتے ہیں. جس شہر میں رہنا, جس ملک میں رہنا, وہاں کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ضرورتیں ہوتی ہیں. معاف کیجیے گا میرا گلا بے معمول خراب ہے تو آواز میں تھوڑی خرابی آپ کو سنائی دے گی, سماعتوں پہ اچھا نہیں گزرے گا, لیکن آپ مجھے برداشت کر لیجیے گا, آپ کی مہربانی. اچھا جی, اس کے لیے بھی پھر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے. اب آپ کا ہمارا جو دوسرا مین مقصد ہے پڑھائی کے علاوہ وہ ہے کہ جاب کرنا, پیسے کمانا. تو یاد رکھیں بھائی جان, آپ گریجویشن لیول کا کورس کرنے آئے ہیں یا پوسٹ گریجویشن لیول کا یا پی ایچ ڈی کا, آپ کو 20 آور پر ویک 20 گھنٹے ایک ہفتہ کام کرنے کی آفیشلی آپ کو اجازت ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ کو جاب کرتے پکڑے جاتے ہیں تو آپ انلیگل تصور کیے جائیں گے اور آپ کے خلاف ایکشن ہوگا. اب 20 پاؤنڈ میں اگر آپ کو اپنے گھر سے واکنگ ڈسٹینس پہ نوکری مل گئی ہے پھر تو آپ پیدل جا رہے ہیں, لیکن 20 گھنٹے کے لیے کام کرنے کے لیے اگر آپ کو ایک سٹی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ جانا پڑتا ہے تو آپ کے لیے بڑی مشکل پڑ جاتی ہے. آپ کو تنخواہ سیلری کتنی ملے گی یہ اتنا اگر آپ لیگلی کام کرتے ہیں جتنا, جیسا کہ آپ کو 20 گھنٹے کام کرنے کی اجازت ہے, تو آپ کو 8.5 یعنی 8.5 پاؤنڈ کم از کم ایک گھنٹے کے ملیں گے. 10 گھنٹے کام کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ لیں تقریباً 85 پاؤنڈ بنتا ہے. اور اگر آپ زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ
ایک بات اور جہاں پہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ دوران پڑھائی یہ پاکستان کے کالج اور یونیورسٹیز نہیں، وہ اتنا کام 3 دن میں 3 دن کلاسز ہوگی آپ کی، 3 دن میں وہ اتنا کام دے دیں گے کہ بقیہ 4 دن آپ سے پورا ہی نہیں گا، اتنا ہوم ورک وہ دیتے ہیں، اور یہاں پڑھنا پڑتا ہے۔ پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ لینگویج بیریئر بہت بڑی رکاوٹ۔ اردو کی کتاب ہم فار 1 گھنٹے میں ساری پڑھ سکتے ہیں، انگلش کی کتاب پڑھنے کے لیے آپ کو ہفتوں مہینہ چاہیے، کیونکہ ہر چیز آپ نے سمجھ کے پڑھنی ہے، کل کو آپ نے اپنی اسائنمنٹس میں وہ لکھنا ہے سب۔ تو اب جناب اگر آپ جائز طور پہ لیگلی کام کرتے ہیں تو آپ کو 1 گھنٹے کے کم از کم 8.5 پاؤنڈ ملیں گے، زیادہ بھی مل سکتے ہیں، 9 10 11 12 13 14 پاؤنڈ تک بھی ملتے ہیں کام کے حساب سے۔ لیکن اگر وہ آپ جتنا مرضی بھی زور لگا لیں، ہفتے میں 20 دن کام کر کے آپ کے شاید ٹریول کے پیسے بھی پورے نہ ہوں، تو پھر اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے، جو اس کے والدین پیچھے افورڈ نہیں کر سکتے اور اس کو ادھر گزارا کرنا ہے، پھر وہ انلیگل کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سنیں، انلیگل کام کرنے کے لیے پھر آپ جب اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے پاس جائیں گے نا، کوئی ہوٹلز میں، ریسٹورنٹ میں، کوئی کنسٹرکشن ورک میں، کسی اسٹور میں، یہی ہم کام کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، تو آپ جائیں گے تو وہ آپ کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ کو 8.5 پاؤنڈ 1 گھنٹے کے وہ نہیں دیں گے، وہ آپ کو 2.5 سے 3 پاؤنڈ 1 گھنٹے کے دیں گے۔ اتنا بڑا فرق ہے بھائی جان، اور گدھے کی طرح کام لیں گے۔ یہاں پہ جب آپ کام پہ آ گئے ہیں تو آپ نے اپنی جیکٹ اتار کے ایک طرف رکھنی ہے اور آپ نے فوراً جت جانا ہے۔ یہ نہیں پاکستان کی طرح آپ آئے ہیں، سلامیں لے رہے ہیں، مل رہے ہیں، خیر خرید پوچھ رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، سگریٹ، پھر کام نہیں۔ آتے ہی آپ نے اپنی جیکٹ ہینگ کرنی ہے، بیگ اپنا ہینگ کرنا ہے، اور آپ نے کام شروع کر دینا ہے، اور پھر 8 گھنٹے کام کرنا ہے، 10 گھنٹے 12 گھنٹے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے۔ آپ نے بیٹھنے کا تصور نہیں، سستانے کا، کھڑے ہونے کا تصور نہیں، بس کام ہی کام ہے۔ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، مینیجر دیکھ رہا ہے، امپلائر مالک آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو بیٹھنے دے گا۔ بہت سخت کام لیتے ہیں اور بندے سے گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں۔ پہلے تو جو ادھر آ کے کام کرتے ہیں اس کے پاؤں اتنے زخمی ہو جاتے ہیں، چل چل کے جوتے ٹوٹ جاتے ہیں، بخار چڑھ جاتا ہے، طبیعت بڑی پریشان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے مہربانی فرمائے۔ اب جناب اگر آپ کو کام کی صورت ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ کام ادھر بڑی مشکل سے ملتا ہے، کام بالکل نہیں ملتا۔ میں نے بڑا تجربہ کار اسٹوڈنٹس کو، بڑے چلاک اور ہوشیار لڑکوں کو دیکھا ہے کہ کئی ماہ کے بعد کوئی 1 ہفتے کا کام ملتا ہے، 2 ہفتے کا کام ادھر زیادہ تر نہیں ملتا ہے۔ اگر مل جائے تو کوئی 1-2 ماہ کے لیے مسلسل مل جاتا ہے، پھر نہیں۔ اگر کسی کو مستقل کو کام مل جاتا ہے نا تو بھائی وہ بہت خوش نصیب ہے۔ اور جو سب سے بڑی ادھر زحمت ہے نا وہ ہے بیروزگاری۔ بیروزگاری میں ایک تو پیسہ نہیں آتا، دوسرا فارغ ٹائم نہیں گزرتا، کیونکہ آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے، آپ کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے کوئی دوسرا بندہ نہیں ہوتا۔ ہر بندہ پڑھنے گیا، کام کرنے گیا، آپ اکیلے ہی ہیں، آپ کا اکیلے وقت آپ کا گزرنا بڑا مشکل ہے۔ تو بے روزگاری از دی بگیسٹ کرس ہیئر ان انگلینڈ، بلکہ میں سمجھتا ہوں سارے یورپ میں۔ اگر آپ کو ایسے کوئی دوست احباب مل گئے ہیں آپ کے گھر میں، یا آپ کے قرب و جوار میں رہنے والے جو آپ کو ٹائم دیتے ہیں یا آپ ان کو ٹائم دیتے ہیں، تو یہ آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو بھائی جان 30-35 لاکھ روپیہ آپ پاکستان سے لگا کے آئے ہیں، اور اتنا ہی 30-35 لاکھ آپ نے ادھر آ کے یونیورسٹی کالج کو پے کرنا ہے، اور اگر خوش نصیبی سے آپ سارے ایگزام پاس کر جاتے ہیں تو ڈگری ملنے سے پہلے آپ کو سارے چارجز ادا کرنے ہیں۔ تو 70-80 لاکھ پاکستانی روپے میں یہاں کی ڈگری پڑتی ہے، اور ڈگری اب آپ نے خوش نصیبی سے لے لی ہے، تو اب آگے کا سوچیں کہ پھر آپ کو گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن، جیسے ہم ادھر کہتے ہیں BA اور MA کے بعد آپ کو یہ PSW دیتے ہیں، PSW پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا۔
اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 سال کو آپ کو ویزا ملتا ہے اور یہ چانس دیتے ہیں کہ جو آپ نے پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو جاب ادھر تلاش کر لیں، کوئی امپلائر آپ تلاش کر لیں. اگر خوش نصیبی سے آپ کو اچھا امپلائر مل جاتا ہے، اچھی جاب مل جاتی ہے، آپ کے اندر ایسی صلاحیت ہے، تو پھر آپ کو وہ اگر آگے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتا ہے تو یہ ویزا آپ کا ایکسٹینڈ ہوتا رہے گا. اور اگر آپ کو جاب نہیں ملتی تو میں نے اکثر دیکھا ہے 95% میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ پی ایس ڈبلیو مکمل کرنے کے بعد 2 سال کے بعد لوگ پریفر کرتے ہیں کہ آپ اپنے ملکوں میں چلے جائیں. اور پی ایس ڈبلیو کے 2 سالہ دورانیے کے دوران وہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے پیسے ہم نے خرچ کیے تھے ادھر یونیورسٹی اور کالج پہ وہ اتنے کم از کم ہم کما کے اپنے والدین کو واپس کر دیں یا ساتھ لے کے چلے جائیں پاکستان میں، جا کے کوئی کاروبار جاب کر لیتے ہیں. کیونکہ آگے ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا، امپلائر ملا نہیں، کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہوا جاب کا. تو یہ تھا بھائی جان ادھر کا سیناریو. اب آپ کو ایک اور اہم معلومات میں فراہم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انگلینڈ میں یہ ایک سہولت ہے کہ اگر 2 میاں بیوی ہیں پاکستان میں اور ان میں سے ایک اسٹڈی ویزے پہ آتا ہے، تو اگر فرض کریں خامند اسٹڈی ویزے پہ آتا ہے تو وہ اپنی بیوی اور بچوں کو بھی ایز ڈیپینڈنٹ وہ ادھر لے کے آ سکتا ہے، اس کو ویزا ملتا ہے. اگر بیوی کو اسٹوڈنٹ ویزا ملا ہے تو وہ اپنے خامند کو، اگر ان کے بچے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو بھی ادھر لے کے آ سکتے ہیں. تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے اخراجات زیادہ ہوں گے، لیکن ایک بینیفٹ بھی ہوتا ہے کہ جو اگر خامند یا بیوی دونوں میں سے جو بھی بطور ڈیپینڈنٹ آتا ہے اس کو فل ٹائم کام کرنے کی اجازت ہے. تو اس سے ایک سہولت یہ مل جاتی ہے دونوں کو کہ اگر ایک ساتھی اپنی تعلیم کی طرف مشغول رہتا ہے تو دوسرا فل ٹائم جاب کر کے کالج یونیورسٹی کے اخراجات بھی نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے رہن سہن کے اخراجات بھی پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے. یہ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ میں یہ سہولت میسر نہیں ہے، صرف انگلینڈ میں یہ سہولت میسر ہے. تو جو خاص طور پر میں مشورہ دوں گا کہ جو میاں بیوی نہ کوئی لڑکا یا لڑکی آنا چاہتے ہیں تو وہ شادی کریں اور بطور ڈیپینڈنٹ اپنے خامند کو یا اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آئیں. مالی طور پر بڑی آسانیاں ہو سکتی ہیں. اچھا جی، اب ایک اور اہم بات میں یہاں ایڈ کرتا چلا ہوں کہ اب میں بھی آتے ہیں تو اگر ان کا بچہ ہو جاتا ہے تو بچے کو پہلے ان کا یہ قانون تھا کہ جو ادھر بچہ پیدا ہوتے ہی وہ برٹش تصور کیا جاتا ہے اور برٹش پاسپورٹ جاری کیا جاتا تھا. اب انہوں نے قانون میں تبدیلی کر دی ہے. اب بچہ جناب ادھر رہے گا، مسلسل رہے گا پاکستان میں، اپنے نان کے دار کے بالکل نہیں جا سکتا، وہ ادھر ہی رہے گا. اگر اس نے اور اس کو جب وہ اسکول گوئنگ ایج میں چلا جائے گا اسکول، تو تب اس کا پاسپورٹ بنے گا برٹش. اس سے پہلے اگر آپ بچے کو پاکستان لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پاکستانی پاسپورٹ اس کا بنوانا پڑے گا اور پھر وہ پاکستانی نیشنل تصور کیا جائے گا اور اس کو تب یہاں کا پاسپورٹ ملے گا جب آپ کو ملے گا. تو یہ انہوں نے قانون میں تبدیلی کر دی ہے، جس کی وجہ سے بچہ پیدا کرنے کے بعد باپ تو چکر لگاتے ہیں، مائیں اکثر نہیں جا سکتی کیونکہ بچہ ماں کو بغیر رہ نہیں سکتا، باپ کے بغیر تو رہ سکتا ہے، ماں کے بغیر بالکل نہیں ہے. تو مائیں پھر 3 4 5 سال کے لیے بالکل بانڈ ہو جاتی ہیں. تو ایک اور بات ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فرض کریں آپ نے ادھر سے ڈگری مکمل کی ہے، اب آپ کو 2 سال کا پی ایس ڈبلیو مل گیا ہے، اس دوران آپ کے 3 سال گزر چکے ہیں. تو اب ان کا یہ لا ہے کہ جب تک یہاں پہ کوئی لیگلی 10 سال تک نہ رہے اس کو پاسپورٹ نیشنلٹی ایشو نہیں کی جاتی. یہ اس وقت کا قانون ہے، آئندہ دور میں شاید یہ قانون بھی بدل جائے اور وہ کچھ سخت قانون کر دیں. اب فرض کریں آپ نے دوران پڑھائی سال گزارا، پی ایس ڈبلیو پہ 2 سال تو 3 سال ہو گیا. اب 7 سال آپ نے یہاں پہ جاب کرنی ہے لیگلی، جس کا آپ کے پاس کانٹریکٹ ہو اور آپ کا امپلائر لکھ کے دے کہ اس کی مجھے ضرورت ہے، یہ میرے پاس جاب کر رہا ہے، اس کی بنا پہ آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہوتا رہے 7 سال تک. تو 10 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو ادھر کے پیپرز ملیں گے
نیشنلٹی ملے گی، پاسپورٹ ملے گا یہ، لیکن یہ 7 سال آپ نے کیسے گزارا کرنے ہیں؟ ایک دفعہ بھی آپ کا امپلائر آپ سے ناراض ہو گیا، اس نے آپ کا ویزا کینسل کروا دیا ہے، تو آپ کا سارا جو مستقبل ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ دیکھ لیں کہ 7 سال آپ نے غلامی کرنی ہے، گردن جھکا کر، آنکھوں کو جھکا کر اپنی عزت، انا، فخر، ہر چیز کو آپ نے، اپنا نام نسب، ہر چیز کو دفن کر دینا ہے، تو اس کے بغیر 7 سال نہیں گزریں گے۔ اگر ایک دفعہ بھی آپ سر اٹھائیں گے تو اس کے جو سنگین نتائج ہیں وہ آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ تو یہ تھا جناب اسٹوڈنٹ ویزا لگنے سے لے کر میں نے نیشنلٹی تک کا تقریباً سارا پروسیس آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ 10 سال کی مسلسل محنت کے بعد آپ کو اگر پاسپورٹ ادھر کا مل بھی جاتا ہے تو بھائی جان آپ کسی ریاست کے راجے مہاراجے بالکل نہیں بن گئے، آپ کسی کمپنی کے CEO نہیں بن گئے۔ آپ کے پاس ایک نیشنلٹی آئی ہے، اس کے بعد آپ کی محنت پھر شروع ہو گئی ہے۔ اس کے لیے اس کے بعد آپ نے گھر بنانا ہے، بچے بھی اب 1-2 ہو گئے ہیں اور بڑے ہو گئے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس بھی ہیں، آپ کی اپنی بھی ہیں، اور فیملی بھی پیچھے بہت کچھ ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ تو بس یوں سمجھ لیں کہ سونے کا پنجرہ جس میں آپ قید ہو گئے۔ میں نے آپ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، آپ کے پاس شاید گاڑی بھی آ جائے، مکان بھی آ جائے، اچھی جاب بھی آ جائے یا کسی چھوٹے موٹے بزنس کا آپ کو سہارا بھی مل جائے۔ یہ اگر آپ ایسے آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو آپ 100 میں سے 5% خوش نصیب لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا، ورنہ 95% لوگ بس میں آپ کو کیا بتاؤں کیسی زندگی ادھر گزار رہے ہیں۔ اس کا اندازہ کرنے کے لیے آپ کو پہلی بات یہ ذہن میں نشین کر لینی چاہیے کہ جوانی ادھر محنت کرتے گزر جاتی ہے، اور بڑھاپا ادھر بڑا تنگ، اللہ معاف کرے کہ بڑا قابل رحم بڑھاپا ہوتا ہے ادھر۔ تو سونے کے پنجرے کے قیدی میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ، میں نے سڑکوں پہ آتے جاتے یا جن لوگوں سے میں ملتا ملاتا ہوں، میں نے کسی کے چہرے پہ آسودگی نہیں دیکھی، کسی بوڑھے کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی، اور یوں لگتا ہے کہ ہر بندہ اپنی سوچ میں مگن ہے، گم ہے، یہی سوچ رہا ہے کہ میں کی پیار وچوں کھٹیا، کہ میں اتنی محنت کر کے تے میں سب کچھ ہن میں واپس بھی نہیں جا سکتا، واپس جا کے میں کی کراں، تے وہ اتنے زندگی کے دن ہی پورے کرتے جے۔ میں نے کسی کے چہرے پر روحانی خوشی، دلی خوشی میں نے نہیں دیکھی، اطمینان سکون میں نہیں دیکھا۔ بوڑھے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ اپنی عمر کا کوئی بوڑھی ملے جس کے ساتھ دل کی بڑاس نکال سکیں، دکھ سکھ شیئر کر سکیں۔ تو بھائی جان اپنے ملک ہی بہتر ہے، جو افورڈ کر سکتے ہیں میں مشورہ دوں گا کہ ان کو پڑھنے کے لیے آنا چاہیے ادھر، جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو بالکل نہیں آنا چاہیے۔ اب ایک آخری بات کہ پڑھائی کے لیے جو کچھ بھی سیناریو آپ کو پیش آ سکتا ہے وہ سارا میں نے اس ویڈیو میں آپ کو گوشگزار کر دیا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ امریکہ چلا جائے، بندہ کینیڈا چلا جائے، کینیڈا آسٹریلیا چلا جائے، وہاں 2 سال کے بعد تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ لوگ نکالتے نہیں، کوئی نہ کوئی پیپر لیگل دے دیتے ہیں، بندے کا پاکستان آنے جانے کا کوئی راستہ بھی بن جاتا ہے اور نیشنلٹی بھی بڑی آسانی سے مل جاتی ہے۔ تو میرے ذاتی خیال کے مطابق پڑھنے کے لیے بچیوں کو اگر پہلے تو جانا ہی نہیں چاہیے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو آئرلینڈ جائے، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ جائے، یا شینجن کنٹریز میں سے کسی ملک میں چلا جائے۔ سویڈن اور ناروے یہ ایسے اسکینڈینیوین کنٹریز ان کو کہتے ہیں، یہ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اگر آپ کو ایڈمیشن مل جائے تو وہاں آپ کو کوئی فیس ادا کرنی نہیں پڑتی، وہاں تعلیم فری ہے، ان کے اپنے شہریوں کے لیے بھی اور ساری دنیا کے طالب علموں کے لیے وہاں تعلیم فری ہے۔ تو اس کی معلومات آپ ویب سائٹ سے حاصل کر لیں، انٹرنیٹ بڑی اچھی اللہ کی نعمت بھی ہے ایک صورت میں۔ تو اگر آپ لائق فائق اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ سویڈن ناروے کی طرف رجوع کریں، اور اگر آپ نے پیسے ہی لگانے ہیں تو ادھر لگانے کے بجائے جرمنی چلے جائیں، وہاں بھی میڈیم آف انسٹرکشن انگلش اب ہو چکا ہے۔ آپ اٹلی میں چلے جائیں، اٹلی کی وہ زبان سیکھ لیں، آپ جاپان چلے جائیں، آپ یورپ کے پولینڈ چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں،
ادھر آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. جو ینگ جنریشن ہے وہ ادھر جا کے شادی کر کے پیپر لے سکتی ہے, اپنی تعلیم مکمل کر کے پیپر لے سکتی ہے, یا ویسے ہی کچھ ڈیوریشن کے بعد وہ ان کی پالیسیز بہت نرم ہیں تو ادھر پیپرز کے زیادہ چانسز ہیں. انگلینڈ میں بھائی جان میرا بڑا ہارش ایکسپیرینس ہے, وہ میں نے آپ کے ساتھ سارا شیئر کر دیا ہے, ود پروف کیا, کوئی بات جھوٹی نہیں, کوئی بات غلط نہیں. میں نے آپ کو جتنی انفارمیشن تھی فراہم کر دی ہے, اس کی تصدیق آپ خود آنے جانے والوں سے, ملنے جلنے والوں سے کر لیں, یا انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے. تو فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے, جو بھی فیصلہ کریں نیک نیتی کے ساتھ, بالغ النظری کے ساتھ, اپنی بہترین عقلی صلاحیتوں کو استعمال کر کے فیصلہ کریں. اگر پیسہ آپ کا اپنا ہے تو ضائع نہ کریں, اگر والدین کا پھر بھی ضائع نہ کریں. اگر کوئی کھیت کھلیان مکان جائیداد پلاٹ بیچ کے, گاڑی بیچ کے ادھر آنا ہے تو بھائی جان ایسا نہ کریں. یقین کریں جتنی محنت ہم ادھر کرتے ہیں, جس طرح اپنی دماغی صلاحیتوں کو ادھر اپلائی کر کے ہم پیسہ کماتے ہیں, پاکستان میں بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں, اور ثمرات یہاں کی نسبت بہت بہتر آ سکتے ہیں. یہ میری اب تک کی ساری زندگی کا نچوڑ. اب مجھے اجازت دیجیے, اس سلسلے میں کوئی بھی کوئری ہو آپ کی, کوئی بھی کویسچن ہو, یا کوئی بھی آپ کی رائے ہو, تو آپ مجھے لکھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات کرنے میں خوشی محسوس کروں گا. اور آخر میں میری درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اچھے کمنٹس بھی کریں, برے بھی کریں تو کوئی بات نہیں, ایک دوسرے کی ہم تسلی کرا سکتے ہیں. اور لائک ضرور کیا کریں. آپ کی بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و سلامتی میں رکھے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ حافظ.